السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ایک ہی ایشو جس کے اوپر پورے پاکستان کا میڈیا اس وقت فوکسڈ ہے، وہ چاہے مین اسٹریم میڈیا ہو، ٹیلی ویژن چینلز ہوں، اخبارات ہوں، سوشل میڈیا ہو، اور باقی جو اس وقت ہمارے پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر بھی بحث ہو رہی ہے، وہ ایشو ہے پہلگام کے اندر ایک دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا ہے۔ سرٹنلی اس کے جو ہمارے سامنے شواہد ابھی تک سامنے آئے ہیں، لگ ایسے ہی رہا ہے، لگ کیا رہا ہے کہ کافی واضح ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے جو کہ بظاہر پرائم منسٹر مودی اور ان کی جو ایجنسی ہے را، ان کی طرف سے کروایا گیا ہے، اور اس کا جو سارے کا سارا الزام ہے وہ پاکستان کے اوپر دھرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امیڈیٹلی جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد جتنے بھی جڑے واقعات ہوئے، کس انداز سے انڈین میڈیا نے اس کے اوپر رپورٹنگ کی، جو کہ پوری دنیا کے اندر ایک ورڈ جو ہے نا پرائم منسٹر مودی کا گودی میڈیا، کہ ان کے گود میں بیٹھ کے جو کہتا ہے پرائم منسٹر مودی یا ان کی حکومت، وہ بالکل جو ہے بڑے اچھے بچوں کی طرح وہی پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ رپورٹنگ جس انداز سے ہوئی، اس کے بعد پھر موجودہ جو حکومت ہے بی جے پی کی، آر ایس ایس کی حکومت جو ہے، آئیڈیالوجی جس کو وہ فالو کرتے ہیں ہندواتوا کی، انہوں نے پھر اس واقعے کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح جو ہے پاکستان کے اوپر الزام دھرا، اور اس کے بعد پھر ایک سوچے سمجھے پلان کے مطابق جو لگتا ہے بظاہر پاکستان کے حوالے سے مختلف جو انہوں نے اقدامات کیے۔ سب سے جو بڑا اس حوالے سے انہوں نے میئر لیا، جو اسٹیپ اٹھایا، وہ ہے سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کو انہوں نے معطل کر دیا ہے۔ سندھ طاس معاہدہ ظاہر ہے پاکستان کی جو 80% زراعت ہے اس کا جو انحصار ہے براہ راست سندھ بیسن جس کو بولتے ہیں، جہاں سے یہ سارے دریا نکلتے ہیں، جو 3 دریا ظاہر ہے جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جو پانی جن کا ہمارے پاس آتا ہے، جس میں دریائے چناب ہے، جس میں دریائے جیلم ہے، جس میں دریائے سندھ ہے، تو وہ پانی اس کے اوپر ہمارا حق ہے۔ جب اس کو معطل کر دیا گیا ہے جو انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے IWT، تو اس کے بعد جو وہ پانی ہے اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں، انڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ پانی پاکستان کو دینا یا نہیں دینا۔ تو یہ سب سے بڑا سٹیپ ہے۔ اس کے تناظر میں کل ہم نے دیکھا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا پاکستان کے اندر، ایک بھرپور مدلل ایک ویل میئرڈ جو ہے حکومت پاکستان کی طرف سے جواب دیا گیا، اور ایک پریس کانفرنس ہوئی، اس کے اندر ہم نے بتا دیا سب کچھ۔ اس کو ہم ایک تو ہم نے کنڈیم کیا اس واقعے کو، ظاہر ہے وہاں پہ معصوم جانوں کا ضیاع ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ جو تمام اقدامات یک طرفہ اٹھائے گئے ہیں، ہم بالکل اس کو مسترد کرتے ہیں، اور اگر پاکستان کے اوپر جو ہے کوئی فوج کشی کرنے کی کوشش کی گئی، کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی، تو آپ کو اس کا فل اسپیکٹرم جواب دیا جائے گا۔ فل اسپیکٹرم جواب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، سارے ہتھیار جو ہمارے پاس ہیں، اگر آپ نے ہمارے اوپر جو فوجی حملہ کیا، ملٹری کو استعمال کیا، تو پھر آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ وہ جواب آ گیا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن سے جو ہے جو پاکستان کی عوام ہے وہ پہلے دن سے ہی کھڑے تھے، لیکن اس کے اوپر مزید ہمیں ایک جس یکجہتی کی ضرورت ہے وہ ہمیں ہر طرف سے نظر آ رہی ہے۔ آج سینٹ کے اندر ایک متفقہ قرارداد اس حوالے سے پاس کی گئی، جس کو پیش کیا، وہاں پہ فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے، انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ The Senate of Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations, emphasizes that killing of innocent civilians is contrary to the values upheld by Pakistan, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack of 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, condemns the orchestrated and malafide campaign by the Indian government to malign Pakistan, which follows a familiar pattern of exploiting the issue of terrorism for a narrow political gain, condemns India's unlawful and unilateral declaration to hold the Indus Water Treaty in abeyance, in blatant violation of the treaty, which clearly amounts to an act of war. And any misadventure by India will be met with a firm, swift and decisive response. Emphasizes that the people of Pakistan remain committed to peace
but will never allow anyone to transgress the country's sovereignty, security and interests. Demand that India should be held accountable for its involvement in different acts of terrorism and targeted assassinations on the soil of other countries, including Pakistan, and reaffirms Pakistan's unwavering moral, political and diplomatic support for and commitment to the Kashmiri people's just struggle for realization of their inalienable right to self-determination. नाजरीन, बड़ा अच्छा किया जो फॉरेन मिनिस्टर ने अंग्रेजी के अंदर ये करारदाद पढ़ी ताकि दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं, जो P5 कंट्रीज हैं, उनको समझने में आसानी हो कि पाकिस्तान का इस वाक़े के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। हम कंडेम कर रहे हैं इस वाक़े को, हम जो वहाँ पे मासूम जानों का ज़िया हुआ है उसके ऊपर अफसोस कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम इंडिया को वार्न कर रहे हैं कि ये सारा जो वाक़या है इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, और अगर आपने इस हवाले से कोई कोशिश की तो वैसे तो हम एक पुरअमन मुल्क हैं, लेकिन अगर कोई चढ़ाई की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। आज फॉरेन ऑफिस के जो स्पोक्स पर्सन हैं शफकत अली खान साहब, उनकी जो वीकली ब्रीफिंग थी उसके दौरान भी इसी वाक़े के ऊपर उन्होंने वहां पे पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसकी मजीद जो है उसके ऊपर रोशनी डाली। Pakistan vehemently rejects the Indian announcement to hold the Indus Water Treaty in abeyance. Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of Lower Riparian will be considered as an act of war and responded with full force across the complete spectrum of national power. Noting the reckless and irresponsible behavior of India, which disregards international conventions, UN Security Council resolutions and international obligations at will, Pakistan shall exercise the right to hold all bilateral agreements with India, including but not limited to similar agreement in abeyance, till India desists from its manifested behavior of fomenting terrorism inside Pakistan, transnational killings, non-adherence to international law and UN resolutions on Kashmir. The National Security Committee underscored that Pakistan, its armed forces, remain fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its mired yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019. The Pakistani nation remains committed to peace, but will never allow anyone to transgress its sovereignty, security, dignity, and their inalienable rights. पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की आज़ादी, पाकिस्तान की ऑटोनॉमी और पाकिस्तान की जो डिग्निटी है हमारी, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो है अक़वाम आलम को एक बड़ा सादा सा पैगाम हम दे रहे हैं, ख़ास तौर पर P5 जो कंट्री हैं, परमानेंट मेंबर्स ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, ज़ाहिर है वो मैटर करते हैं। पाकिस्तान इंडिया दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं, खुदा न खास्ता अगर हालात यहाँ पे ख़राब होते हैं तो फिर जाहिर है मामला यहाँ पे नहीं रुकेगा। जंग शुरू तो की जा सकती है, लेकिन उसका खात्मा कैसे होगा ये फिर किसी को कोई इस बात का इल्म नहीं होता। फिर चोई साहब नहीं, अभी खावर घुमन साहब मेजर कंसर्न तो ये है कि एक वाकया जो इनका अपना नाम निहाद पैदा करता है, तमाम एविडेंस जो है ये सजेस्ट कर रहा है कि इन्होंने किसी नापाक इरादे के तहत एक ड्रामा करके पाकिस्तान के ऊपर जंग ठोंसने और मसलत करने के लिए सारा कुछ किया इंडिया ने, और कोई उनके पास एविडेंस नहीं है कि पाकिस्तान मुलव्वस है या पाकिस्तान से कोई गया है या वहाँ हमला किया है। ये जानबूझ, और फिर कोई सियाह जो टूरिस्ट ये कह रहे हैं वो कोई नहीं है, तो सारे लोकल लोग हैं जो अभी तक डेड बॉडीज के हवाले से बातें हो रही हैं। FIR इनकी खुद अपना एक बहुत बड़ा झूठ का पलंदा है। अब इस सारे वाकयात की जो बात है खावर घुमन साहब, तशवीशनाक ये बात है कि हिंदुस्तान इस वक्त पाकिस्तान पर एक शक्ल में या दूसरी शक्ल में जंग जो है वो मुसल्लत करने के नापाक अज़ाइम रखता है। आया पाकिस्तान अपनी अखलाकी, सफारती, सियासी और पाकिस्तान की महल वकूअ में जो अहमियत है और जो दुनिया को पता है, और बड़ी बड़ी ताकतें पाकिस्तान की साथ भी है और हमसाये में भी है। एवरीबॉडी नोज पाकिस्तान डज नॉट वांट एनी वॉर विद इंडिया और एनीवन एल्स।
اور اس لیے اگر ہندوستان نے پھر بھی جنگ مسلط کی تو جیسے آپ نے کہا کہ جو بھی اسپیکٹرم آف ویپنز ہمارے پاس ہیں تو پھر اسی وہ کوئی پٹاخے جڑے نے وہ شبرات تے یا دیوالی تے یا کوئی میلے تے یعنی کوئی وکھان واسطے نہیں رکھے ہوئے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. وی آر ہیئر ٹو فائٹ اٹ آؤٹ, اور پاکستان کا بچہ اور آخری فوجی تک جو ہے اپنی جانیں اپنے مادر وطن پر اور اپنے دین کے لیے قربان کرنے کے تیار ہیں, انکلوڈنگ پیپل سٹنگ آن دس شو. خواجہ اصل صاحب منسٹر فار ڈیفنس ہیں, انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو ایڈریس کرتے ہوئے جو بات ابھی چوہے صاحب نے کہی مزید واضح کر دیا کہ اگر جنگ کی گئی تو پھر کھلی جنگ ہوگی, پھر یہ نہیں ہوگا کہ جی ہم لمیٹڈ وار ہوگی, پھر کھل کھلا کے جنگ لڑی جائے گی. India attacks us, we'll retaliate in kind, you know. So there's absolutely no doubt in our mind. If there is an all-out, attack or something like that, then obviously there will be an all-out war. And the reaction which came from Delhi was not really surprising for us, you know. We could make out that this whole thing was staged to create some sort of crisis in the region, particularly for us, Sindh Water, Accord. So they have abandoned that. This is a serious blow to the relationship between the two countries. I think India should not be resorting to such measures. This will escalate the situation. There are the two nuclear powers in the subcontinent. And if things get wrong, there could be a tragic outcome of this confrontation. حسن, دو نیوکلیر پاور ہیں اور اگر کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ٹریجک آؤٹ کم ہوگا. پھر وہ ظاہر ہے وہ ایک میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن کہ اتنے ویپنز ہیں دونوں طرف میں کہ اگر لڑائی ہوئی تو پھر بچے گا کچھ نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آل آؤٹ کی بات جو کر رہے ہیں ڈیفنس منسٹر, تو وہ یہ بات ہے کہ سمپل بات ہے. اگر دیکھیں پاکستان نے جارحیت کرنی نہیں ہے, اگر جارحیت ہوئی دین پاکستان ول شو نو مرسی, کوئی رحم نہیں ہوگا. مطلب جیسا ٹٹ فور ٹیٹ والی جو بات ہے کہ بھائی اگر آپ ہمارے اوپر جو ہے حملہ آور ہوں گے, اگر ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے, یا پاکستان کے پانی جو کہ پاکستان کے مفاد اس سے وابستہ ہے اس سے متعلق آپ کو عمل کریں گے, تو پھر پاکستان ول شو نو مرسی ایٹ آل. جو چوہی صاحب کی بات تھی کہ یہ حملہ ہو رہا ہے جی ایف آئی آر کی جو بات کر رہے تھے, اور چوہی صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ یعنی ایف آئی آر کے مطابق 1:50 پر حملہ ہوتا ہے, 2:20 تک حملہ جاری رہتا ہے, اور پھر 2:30 پر ایف آئی آر بھی درج ہو جاتی ہے. یعنی ود ان 10 منٹس میں جو کہ 6 کلومیٹر دور پولیس اسٹیشن ہے ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. تو اب یہ ان کی صورتحال ہے. اور دیکھیں ابھی ہندوستان کے اندر سے آوازیں اٹھنی شروع پڑی ہیں. ایک سابق جنرل ہیں جنرل یشمور, میرے خیال سے یہ نام ہے اگر میں ان کو نام سے پروناؤنس کر رہا ہوں, انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے واضح طور پر دو ٹوک انداز میں کہ ہندوستان جو یہ انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو اپنے طور پر سسپینڈ نہیں کر سکتا. وہ انہوں نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ بائی لیٹرل ٹریٹی نہیں ہے. دوسرے سیگمنٹ میں ہم تفصیل کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی, انہوں نے کہا یہ بائی لیٹرل ٹریٹی نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل ٹریٹی ہے, تو یہ اوبلیگیشن ہے. تو یہ بیسیکلی ان کے پاس اب انڈیا کے پاس اب آپشنز جو ہیں وہ محدود ہو چکے ہیں. لیکن یہ ایک شاطر دشمن ہے, ایک کم ظرف دشمن ہے, ظرف نہیں ہے انڈیا کا. تو وہ کسی قسم کی شرارت کر سکتا ہے, وہ بارڈر کی خلاف ورزی کرے گا, وہ در اندازی کر سکتا ہے. اور در اندازی کے لیے کل ان کا ایک سولجر بھی ہم نے پکڑا تھا, اور پھر اس کے بعد آئی ڈونٹ نو کہ وہ فلیگ لیول کے اوپر جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کو شاید واپس کر دیا گیا ہے, آئی ایم ناٹ ٹو شیور. لیکن جو بھی صورتحال ہے ہندوستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور اگر اپنی خیریت اس کو مطلوب ہے تو پھر اس کو تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے جو ہے وہ جو ایکشنز ہیں ان کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ شرارت کے لیے استعمال کرنے سے روکنا ہوگا, ورنہ کاسٹ پے کرنی پڑے گی. چونکہ ابھی جو ڈیفنس منسٹر بات کر رہے تھے خواجہ صاحب کے یہ نیوکلیر کنٹریز ہیں دونوں, انڈیا اور پاکستان. خدا نخواستہ اگر جب چھڑتی ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف اتنا اسلحہ استعمال کرنا ہے تو ہم یہاں تک جائیں گے تو آپ نے یہاں تک نہیں جانا. تو پھر جنگ ہوتی ہے, وہ جنگ ہوتی ہے تو وہ ایک ٹریجک آؤٹ کم ہو سکتی ہے. یو این جنرل جو ہے یو این کافی کنسرن ہے, یونائٹڈ نیشنز میں متحدہ کی سطح کے اوپر ان کے جو سیکرٹری جنرل ان کے اسپوکس پرسن کی طرف سے واضح طور پر دونوں ممالک کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے ہوش کے ناخن لیں.
پاکستان تو آلریڈی کہہ رہا ہے کہ آپ بیٹھیں بات کریں ایویڈنس دیں, اگر وہ مسئلہ مسائل ہے تو انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں. تو ظاہر ہے اب انڈیا کو یہ میسج ان کا سننا چاہیے. Obviously following the situation very closely and with very great concern. We very much appeal to both the governments of Pakistan and the government of India to exercise maximum restraint and to ensure that the situation and the developments we've seen do not deteriorate any further. Any issues between Pakistan and India, we believe can be and should be resolved peacefully through meaningful mutual engagement. Appealing for maximum restraint and not taking any actions that would deteriorate the situation further or increase tensions. اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں, تو بتا ہی رہے ہیں کہ ہم پورے نظر رکھے ہوئے ہیں. یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نظر رکھے ہوئے ہیں, بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. ناظرین, وجہ ایک ہی ہے کہ پاکستان انڈیا کوئی عام ممالک نہیں ہے, چھوٹے موٹے ملک نہیں ہے کہ اگر لڑ پڑیں گے تو پھر دنیا کے اوپر اثر نہیں پڑے گا. ظاہر ہے پوری دنیا اس کے حوالے سے کافی پریشان ہے. As we all know, it's a rapidly changing situation, and we are monitoring it closely, as you might imagine. And we, of course, are not now taking a position on the status of Kashmir or of Jammu either. In his first term, President Trump offered to mediate between India and Pakistan on the issue of Indian-occupied Kashmir. We'll say nothing more on that situation, as President Trump and Secretary Rubio have made clear. Strongly condemns all acts of terrorism. We pray for the lives of those lost and for the recovery of the injured, and call for the perpetrators of this heinous act to be brought to justice. انٹرنیشنل میڈیا ناظرین دیکھیں, نیو یارک ٹائمز سے اگر آپ شروع کریں, کرائسس ڈیپنز فار انڈیا اینڈ پاکستان اوور کشمیر اٹیک. اس کے بعد دا گارڈین کی سٹوری دیکھ لیں, ٹینشن ایسکلیٹس بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان آفٹر کشمیر اٹیک. ڈوشورڈ جرمنی کا پہلگام اٹیک, ٹینشن رائز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. الجزیرہ کی خبر دیکھ لیں, پاکستان انڈیا گو ٹٹ فار ٹیٹ ایز فیوڈ اوور کشمیر اٹیک ایسکلیٹس. Then we have Washington Post, India and Pakistan escalate diplomatic tensions after deadly Kashmir attack. India and Pakistan ramp up tit for tat spat as tension mount over Kashmir attack. یہ Associated Press کی خبر ہے. Reuters کی خبر, Pakistan closes airspace for Indian Airlines, warns against water treaty violation as ties plummet. یہ ان کی خبر ہے. Newsweek کی خبر بھی دیکھ لیں, India warn of act of war by Pakistan as relations collapse. جو یہ سب انٹرنیشنل ایک کنسرن ہمارے سامنے آ رہا ہے واضح طور پر, نوئنگ دا فیکٹ جو ابھی خواجہ صاحب نے بات کی کہ اگر ایسی کوئی ٹریجڈی ہوئی تو اس کا آؤٹ کم بڑا خوفناک ہو سکتا ہے. سو سب کو ہوش کے ناؤں لینے چاہیے, خاص طور پر انڈیا کو. لیکن ابھی تک تو انڈیا پر کوئی اثر نہیں ہوا. ان کی تیاری جو ہے پاکستان کے ٹارگٹس کو اٹیک کرنے کا اور پاکستان کو حملہ کرنا اور پاکستان کو ذکر پہنچانے کے, اس میں اب ٹو دس مومنٹ کوئی کمی نہیں آئی. یہ بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں, خاص طور پر امریکہ اور روس اور چین, ابھی تک انہوں نے کیا ایکشن لیا؟ اگر آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے تو مجھے بتائیں. سر جی چوہے صاحب پتہ نہیں ہوں تھوڑے کو کتوں خبر آ رہی ہیں, مطلب تیاری کی کرنی ہے, جب تیاری آن دے پھر دیکھ لیں تیاری انہوں نے کیا کرنی ہے. موومنٹس وغیرہ ہیں. No, I am not talking of your theory. موومنٹس وغیرہ وہ Are international powers doing anything to stop India? کیونکہ وہ تو پاگل ہوئے ہوئے حملے کرنے کے لیے. چودھری غلام حسین صاحب, this is what UN is saying. UN کے جنرل سیکرٹری کہہ رہے ہیں this is what. No, I am saying USA. سر US کی ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم بڑے مانیٹر کر رہے ہیں, کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ ظاہر انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں. نہیں, ساتھ وہ ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے جو استعمال کرتے ہیں آپ. کنڈیم تو ذری بات ہے, واقع تو حکومت پاکستان نے کنڈیم کیا ہے اس کو, تو باقی اس واقعے کو تو حکومت پاکستان نے بھی کنڈیم کیا ہے جو یہ واقعہ وہاں پر پیش آیا ہے. لیکن دیکھیں نا اب پرابلم کیا ہے انڈیا کے اندر, وہ جیسے وہ ماؤتھ پیس ہے را کے اثر میں نا, میجر گورو آریہ ہو گیا, یا وہ ایک جنرل بخشی ہے, یعنی اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ٹینشن بڑھے. ابھی تو یہ چاہ رہے ہیں, لیکن جب ان کو پڑھنی ہے آگے سے منہ کی دانتوں پر جو ہے نا لگنی ہے, جب ان کو منہ پر جو ہے نا پڑھنے ہیں, میزائل پڑھنے ہیں, تو پھر بڑی تکلیف ہوگی. پھر یہ کہہ دیں گے لٹ کے مر کے پٹ کے. تو بہتر یہ ہے کہ نریندر مودی کو
ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے پاکستان ہیز نتھنگ ٹو لوز. یہ انڈیا ہے جس کو کاسٹ پے کرنی ہے. یہ رائزنگ انڈیا جو ہے نا, پھر رائزنگ انڈیا نہیں رہے گا. آپ کے ملک میں بڑی ترقی ہو رہی ہے جو کہ اچھی بات ہے. علاقے کے وہاں کے جو 1.5 بلین کی پاپولیشن ہے اس کو ترقی کرنی چاہیے, غربت ختم ہونی چاہیے دنیا سے. لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ دوبارہ اپنے ملک کو غربت کی طرف دھکیلے. وہ چاہتا ہے کہ وہاں تباہی ہو, وہ چاہتا ہے کہ وہ ایسی منظر کشی ہو کہ پھر انڈیا جو ہے وہ دوبارہ اٹھ نہ سکے. قومی سطح کے اوپر ظاہر ہے اپوزیشن بھی ساتھ کھڑی ہے. پاکستان کی جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت جو لیڈر اپوزیشن ہے, ان کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر, اور سینٹ کے اندر ان کے جو اپوزیشن ہے شبی فراز صاحب, وہ دونوں طرف سے بڑا واضح بیان آ گیا. اس موقع کے اوپر اگر کسی کو کچھ شک و شبہ ہے تو وہ بالکل ذہن سے نکال دے کہ ایز ایف کے جی وہ ساتھ نہیں کھڑے. پہلگام بھارت میں ہونے والے واقعہ کے آڑ میں بھارت نے جو پاکستان پہ بے بنیاد, غلط, جھوٹے اور دشمنی اور بدنیتی پر مبنی الزامات لگائے ہیں, اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. بھارت کبھی بھی اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوگا. پاکستان اپنے دفاع کا صلاحیت بھی رکھتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنی قوم اور پاک افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کڑی. شبی فراز لیڈر اپوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سینٹ کے اندر, ان کو بھی سنیں. بھارت ہر وقت اس طاق میں رہتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے, عالمی دنیا میں بدنام کیا جائے, ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی مدد کی جائے. کلبھوشن اس کی ایک ایگزامپل ہے, اور یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ ہر حد تک گئے. یہ جو واقعہ ہوا اور اس کا الزام پاکستان پہ لگانا, یہ اس کی ایک واضح مثال ہے. ریزولوشن ہم نے پاس کیا, یہ تو ہمارا فرض بھی تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. یونائٹڈ فرنٹ پاکستان کی طرف سے پوری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں. ناظرین بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے, اس کے جو قانونی نقطے ہیں کہ انڈیا کیا کر سکتا ہے, کیا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے, اگر کوشش کی تو پھر پاکستان اس کا جواب کس طرح دے سکتا ہے, اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. انڈس واٹر ٹریٹی کا جو اس کے جو قانونی نقطے ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے اس وقت پروگرام میں دعوت دی ہے شراز میمن صاحب کو, واٹر ایکسپرٹ ہیں. اس سے پہلے آپ کو تھوڑے سے ہم بتا دیں, ہماری ریسرچ ٹیم نے کچھ چیزیں اکٹھی کی ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے سین تاس معاہدے کو معطل رکھنا 1969 کے ویانا کنونشن کی 26 کی کھلی خلاف ورزی ہے, جو یہ کہتی ہے کہ معاہدے نیک نیتی سے انجام دیے جانے چاہیے. ویانا کنونشن کی شق 42 اور 57 کے مطابق کوئی معاہدہ صرف ویانا کنونشن کی شقوں کی روشنی میں ہی معطل کیا جا سکتا ہے, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ کسی معاہدے کا نفاذ معاہدے کی دفعات کے مطابق کسی بھی وقت تمام فریقین کی باہمی رضامندی سے ہی دیگر معاہدے کرنے والے ممالک سے مشاورت کے بعد معطل کیا جا سکتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ سین تاس معاہدے میں معطلی سے متعلق کوئی شک موجود ہی نہیں, نہ ہی بھارت نے معاہدے کی معطل کرنے کے ارادے سے پاکستان سے کوئی مشاورت کی ہے. لہذا سین تاس معاہدہ اس کی معطلی ویانا کنونشن کی شق 42 اور 57 کی کھلی خلاف ورزی ہے. ویانا کنونشن کی ایک اور شق 60 بھی معاہدوں کی معطلی کی اجازت دیتی ہے, اور وہ اس وقت معاہدہ معطل کرنے کی اجازت دیتی ہے جب کسی فریق کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہو, جبکہ پاکستان نے سین تاس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور نہ ہی بھارت سے اس بنیاد پر معاہدہ معطل کیا ہے. اقوام متحدہ کے چارٹر کے 7ویں باب کے تحت سلامتی کونسل ایسے معاملات کا جائزہ لینے کی مجاز ہے اور بین الاقوامی امن کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں اگر, اور اس کے مطابق مناسب کارروائی کر سکتی ہے. شق 40 کے تحت سلامتی کونسل کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ابتدائی طور پر عارضی ریلیف فراہم کرے, جبکہ شق 39 کے تحت تنازع کے حتمی حل کا فیصلہ بھی کیا جا سکتا ہے. جو 1998 میں سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین کی جانب سے دیے گئے بیان کو بھی بروئے کار جو لایا جا سکتا ہے, جس میں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ان دو جوہری طاقتوں کے درمیان امن کو خطرہ لاحق ہو وہ مداخلت کریں گے. میمن صاحب بہت شکریہ. میمن صاحب یہ بتائیے گا, کل سے کافی زیادہ بحث چل رہی ہے IWWT کے حوالے سے کہ انڈیا اس کو معطل نہیں کر سکتا, لیکن انڈیا بضد ہے, وہ یہ کہتے ہیں نہ ہمیں ورلڈ بینک کی ضرورت ہے, نہ ہمیں IMF کی ضرورت ہے, یہ تو پاکستان کے مسائل ہیں, لہٰذا ہم نہیں مانتے, ہم بس معطل کرنے جا رہے ہیں اس سارے معاملے کو. آپ کو لگتا ہے کہ ایسا انڈیا کر سکتا ہے؟ انڈیا نے جو گورنمنٹ اپنے خط لکھا ہے ہمارے سیکرٹری واٹر ریسورسز کو, اس میں اس کا حوالہ دیا ہے جو پچھلے 2 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹریٹی کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں.
یہ ٹریٹی میں ایک پروویژن ہے آرٹیکل 12(3) میں کہ ٹریٹی کو بائلیٹرلی دونوں فریق مل کے اس میں اگر کوئی چینجز کرنا چاہے، اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. اور پچھلے 2 سال سے انڈیا نے اس بارے میں خطوط لکھے ہیں اور اسی کا حوالہ دے کے کہ آپ نے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی، اس لیے ہم اس کو عارضی طور پہ جس کو ابینس میں تو مطلب عارضی طور پہ معطل کر رہے ہیں. یہ معطل کر تو نہیں سکتے لیکن اپر ریپیرن ہے، پانی اس طرف سے آتا ہے، ہم ڈپینڈنٹ ہیں ان کے اس طرف سے آنے والے پانی پہ، اس لیے وہ جو انہوں نے ایکشن لیا ہے وہ بہرحال اس وقت تو. اور یہ صورتحال یہ ہے کہ پچھلے یہ انہوں نے معطل ہی جو ہے نا وہ اب اس کو فارملی اناؤنس کیا ہے، لیکن پچھلے 3 سال سے معطل ہے ٹریٹی. 2021 کے بعد ٹریٹی کی جو فنکشنز ہیں وہ معطل ہیں، جس میں مینلی جو ہے وہ میٹنگس آف دی کمیشن دونوں سائڈ کی جب کمشنر مل کے بیٹھتے ہیں تو اس کو کمیشن کہتے ہیں، وہ نہیں ہو رہا ہے. وہ مینڈیٹری ہے سال میں ایک میٹنگ، وہ 3 سال سے نہیں ہو رہی ہے. اور اسی طرح ٹور آف انسپیکشن جو ہمارے دریاؤں پہ وہ ورکس بناتے ہیں، ڈیمز ہیں یا بیراجز ہیں یا کچھ اور. اچھا میمن صاحب، ایک جو اہم سوال عام لوگ پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے، ہم کل پروگرام کے اندر بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ انڈیا کے پاس کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ ہمارے پانی کو روک کے ڈائیورٹ کر لے، اپنے سسٹم کے اندر ڈال دے اور پاکستان کی طرف پانی آئی نہ. کیونکہ یہاں پہ یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر وہ پانی روکے گا تو کہاں پہ رکھے گا، ایونچولی تو پانی کو نیچے آنا ہے. تو انڈیا کیا پانی کو ڈائیورٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو کل جواب دیا کہ اگر ہمارے پانی کو ڈائیورٹ کیا گیا تو ہم اس کو ایکٹ آف وار سمجھیں گے. میمن صاحب جی، اس وقت تو انڈیا کے پاس ایسی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، نہ ان کے پاس ریزروائرز ہیں جس میں وہ پانی جمع کر کے روک لیں، نہ ہے ڈائیورژن کی کوئی، نہ ہی وہاں پہ ایسی کوئی فیسلٹی ہے جس کے تھرو جو کسی بھی طرح سے وہ پانی کو روک سکیں. اور اگر وہ ایسا کوئی پروجیکٹ بناتے ہیں یا کچھ ایسے انتظامات کرتے ہیں تو وہ بھی 10 سالوں کا مطلب ڈیکیڈز کا معاملہ ہے کہ وہ ایسا کچھ کر سکیں. تو اگلے 10-15 سال تک وہ ایسی کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ہمارے پانی کو روک سکیں یا ہمارے پانی کو ڈائیورٹ کر سکیں. پانی ہمارا انشاءاللہ آتا رہے گا. صرف یہ جو ٹی ٹی کے جو ہمارا جو ایک چینل ہے کمیونیکیشن کا، دونوں کمشنر کسی وقت بھی بات چیت کر سکتے ہیں، میٹنگز میں بلا سکتے ہیں ایک دوسرے سے، وہ معطل کیا رہے گا. اور جو ڈیٹا ہے وہ جو ہمارے فلڈ میں ان کا وہ دیتے ہیں وہ شاید اس فریکوینسی سے تو نہ دے دیں جو معاہدہ ہوا تھا 1989 میں فلڈ ڈیٹا ایکسچینج کا، لیکن جو انٹرنیشنلی بھی اور آبلیگیشن ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بڑا فلڈ آتا ہے تو پھر تو وہ پابند ہیں کہ وہ اس جو ہے نا وہ ہمیں اس کو انفارم کریں اس کے بارے میں. تو اس کے ابھی معطلی کا جو ہے نا بالکل صحیح. میمن صاحب میرے ساتھ چودھری غلام حسین صاحب آپ کے ساتھ وہاں لاہور کے اندر ہی موجود ہیں، حسن ایوبی میرے ساتھ ہیں، دونوں آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. چودھری صاحب پہلے سوال کر لیجیے گا. جی. اب میمن صاحب یہ فرمائیں کہ جب راوی، ساتلج اور بیاس وہ تو پانی انڈیا کو مل گیا ادھر سے، تو ہمیں پہلے ہی جو فلڈ آ جائے یا ان کو ایکسیس واٹر آ جائے تو وہ بھیج دیتے ہیں، ورنہ ان کی طرف سے کچھ نہیں آ رہا. اب یہ جیلم اور چناب کے اوپر جو وہ ڈیمز بنا رہے ہیں اس کا پانی روکنے کی ایفرٹ کر رہے ہیں، اور جیلم جو آپ کا ڈیم تھا اس کے اوپر تنازعات، تو ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ آر دے میکنگ ڈیمز، بلڈنگ ڈیمز وداؤٹ کانسنٹ آف پاکستان؟ نہیں، وداؤٹ کانسنٹ نہیں ہے. کشن گنگا کے بارے میں انہوں نے جیسے 1994 میں ہمیں مطلع کیا تھا، اس کی ڈیزائن دیا تھا. اور جو اس وقت دوسرا ایک ڈیم جو چناب پہ بن رہا ہے رتلے، اس کا انہوں نے 2012 میں ہمیں اس کا ڈیزائن دیا تھا، اور اس پہ ہمارے اعتراضات تھے اور جو کمیشن لیول پہ ڈسکس ہوتے رہے ہیں. جو اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں کچھ معاملات متنازع رہے کہ جب پاکستان اس کو لے کے جانا چاہتا تھا کورٹ آف آربیٹریشن کے پاس، یہ کورٹ جو ہے بنتی ہے اسپیشلی اس تنازع کے لیے، اور انڈیا جو ہے نا وہ اس کو نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس کے لیے راضی تھا کہ ٹھیک ہے ہم ان دونوں مدر میں جو ہمارے ٹیکنیکل اعتراضات ہیں کشن گنگا اور رتلے میں، اس پہ اس کو ہم نیوٹرل ایکسپرٹ پہ لے جا کے، اور وہ یہ
کیونکہ ورلڈ بینک گارنٹر ہے ان دونوں شکوں کے لیے. تو ورلڈ بینک نے بھی یہی کہا تھا کہ نیوٹرل ایکسپرٹ اپوائنٹ کر دیتے ہیں, لیکن پاکستان بضد رہا. پھر اس وجہ سے جو ہے نا کچھ معاملات متنازع ہو گئے کہ پاکستان کورٹ میں جانا چاہتا تھا اور انڈیا نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس. تو اور اسی کے بیک گراؤنڈ میں انڈیا نے پھر یہ خط لکھا کہ جی اس ٹریٹی کو بالکل صحیح ری نیگوشیٹ کیا جائے. اچھا شیراز میمن صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر سپوزٹلی کوئی پاکستان کا جو پانی ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہندوستان کو اقدامات کرتا ہے, تو آپ نے کہا کہ اس میں تو یعنی کم از کم 10 سال کا عرصہ ان کو لگ سکتا ہے کہ پانی کو بند کرنے کے حوالے سے. اگر چائنا ہندوستان کا پانی بند کرنا چاہے اور وہ پانی جو ہے وہ کتنے عرصے میں بند کر سکتا ہے, کیپنگ ان مائنڈ کہ جو چائنیز کی کیپیسٹی ہے, جو ان کے پاس ایبلٹی ہے ٹو کنسٹرکٹ ڈیمز, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جواز تو اگر ہندوستان پاکستان کا پانی روکے گا تو جواز تو چائنا کو وہ خود فراہم کرے گا, جو کام وہ خود کر رہا ہے, تو اگر چین بھی وہی کام کرے تو پھر انٹرنیشنلی تو وہ جسٹیفائڈ ہوگا نا چائنا بھی. جی اس میں ایسے ہے کہ ہمارے جو 3 دریا جو ہمیں ملے ہیں اس میں صرف دریائے سندھ جو ہے نا وہ چائنا سے تبت کی لیک سے جو ہے نا وہاں سے وہ شروع ہوتا ہے, اور وہ اس کا تقریباً 5% پانی چائنا سے اور اتنا ہی 5% پانی جو ہے وہ انڈیا سے شامل ہو کے 10% پانی آتا ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر کیچمنٹ سے. اس کا باقی 90% پانی جو ہے نا وہ سارا ہمارا پاکستان کا اپنا کیچمنٹ ہے. تو اگر چائنا نے اس پہ ڈیم بھی بنایا ہے اس پہ, لیکن وہ پانی کو ظاہر ڈیم بناتے ہیں وہ ہائیڈرو پاور کے لیے, تو ہائیڈرو پاور میں آپ اس کو پانی کو روکتے نہیں ہیں, اس میں آپ کا نقصان ہوتا ہے. آپ پانی چھوڑتے ہیں تو آپ کو بینیفٹ ہوتا ہے, پانی چھوڑ کے آپ بجلی بنا کے پانی نیچے چھوڑ دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے پانی باقی جو رہا جہلم اور چناب کا معاملہ, تو جہلم اور چناب, جہلم جو ہے نا سری نگر سے 100 کلومیٹر اوپر کشمیر سے ہی اوریجنیٹ ہوتا ہے, اور چناب جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ہماچل پردیش سے جو ہے نا اس کی شاخیں آتی ہیں, وہ چائنا سے پانی نہیں آتا ہے. تو اس میں اس کا کہ جو جہلم انڈس پہ تو انڈیا کے پاس نہ کوئی ایسی کوئی کیپیسٹی ہے, نہ وہ ہمارا پانی روک سکتا ہے. کسی بھی 10% پانی میں سے بھی وہ کتنا روک سکتے ہیں یا آپ وہ سمجھ سکتے ہیں اس میں سے ان کو کے پاس کوئی ایسا بڑا ڈیم بنانے کا ہے یا اس پانی کو ڈائیورٹ کرنے کی, کیونکہ وہ بہت دور ہے, اس کو ڈائیورٹ کرنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب دوسرا آ جائیں جہلم پہ. جہلم کا جو ہے نا اس پہ ان کے 3 پروجیکٹ ہیں جس میں وہ ہائیڈرو پاور بناتے ہیں, اڑی 1, اڑی 2 اور یہ جہلم کے اپر جہلم کا. اس میں بھی اگر انڈیا پانی روکے تو وہ چند دن تک چند گھنٹوں تک کے لیے پانی روک سکتا ہے. اس کے بعد اس میں بھی ان کو اپنی جو ہائیڈرو پاور ہے وہ کمپرومائز کرنی پڑے گی. تو اس کا نقصان ہمیں نہیں ہے, اس کا نقصان انڈیا کو ہے, جو وہ جتنی دیر پانی روکے گا اتنی دیر ان کو وہ وہاں پہ بھی بڑا ڈیم بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, نہ اس وقت کوئی پلاننگ میں ہے نہ وہ بنا رہے ہیں. ہاں جہاں تک چناب کا معاملہ ہے, چناب کا 100% پانی انڈیا سے آتا ہے, انڈیا ہماچل پردیش صوبے سے, اور ان کا جو ہے نا وہ کشمیر سے اور جموں سے. تو اس میں وہ اس کا ایک کیسکیڈ آف ڈیمز ان پہ وہ کچھ ڈیم بنا چکے ہیں, لیکن وہ ڈیم ان کے جو ہے ان میں ریزروائر نہیں ہے, جس کو ذخیرہ کہتے ہیں, وہ نہیں ہے. صرف ایک پونڈ ہوتا ہے جس میں فلکچویشن جو پانی کے دن رات کی ہوتی ہیں, تو اس میں بھی ابھی ان کے پاس ایسی گنجائش نہیں ہے. بغلیار کے بعد ان کے پاس تھوڑی سی گنجائش ہے, وہ بھی سردیوں کے مہینوں میں, کہ وہ پانی کو 25-26 دن کے لیے اگر چاہیں تو روک سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی ان کا نقصان زیادہ ہے کہ وہ 25-26 دن پھر بغلیار سے ان کی بجلی. بالکل صحیح میمن صاحب, یہ میں بریک لے رہی ہے پوچھیں پھر انہوں نے یہ دھمکی کیوں دی ہمیں؟ ہمیں یہ دھمکی کیوں دی ہے انہوں نے؟ پھر سارا نقصان ہے ان کا. تو بریک لے کے پھر میمن صاحب یہی ہے. ویلکم بیک. شیراز میمن صاحب, آپ نے بڑے ہی دلچسپ جو حقائق ہیں وہ ناظرین کے سامنے رکھے ہیں. اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ یہ بس ایک گیدڑ بپھی ہے, اور مطلب اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اٹ از ویری امپریکٹیکل, مطلب کوئی زیادہ ہو نہیں سکتا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں نیوکلیر پاور جو ہیں وہ فیس آف پہ کی پوزیشن پہ آئے ہوئے ہیں, اور سب سے بڑا مدعا یہی ہے چلے ویزے کینسل ہو گئے, واپس چلے جائیں, بارڈر بند کر دیا, ہم نہیں آنے جانے دیں گے, وہ آمد و رفت بند ہو گئی. لیکن سب سے بڑا ایشو
جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پانی کو آپ نے کچھ چھیڑا تو ہم آپ کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، ایکٹ آف واٹ اس کو کنسیڈر کریں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے جو ہے ورلڈ بینک کی جو بھی بات ہوگی. تو پھر وائی اتنا اس کے اوپر بہت زیادہ جو اس کو فلیئر اپ کیوں کیا گیا اس سارے کے سارے ایشو کو؟ جیسے اس میں کیونکہ یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے، عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ پانی کوئی دریا کوئی پائپ لائن کے تھرو اور وال بند کر دینے، کوئی وال بند کر کے، یہ دریا کا پانی ہے، اس کو آپ کہیں پہ بھی نہیں لے جب تک آپ کے پاس بڑے ریزروائرز نہ ہوں. اور اس وقت انڈیا کے پاس ایسا کوئی بڑا ریزروائر نہیں ہے جس میں وہ پانی روک کے. میں نے بتایا نا کہ انڈس اور جہلم پہ تو بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن چناب پہ ان کے کیسکیڈ آف پروجیکٹس ہیں جس میں تھوڑا تھوڑا پانی وہ جمع کریں. لیکن ابھی تک اس میں انہوں نے اس میں صرف باگلیاری ہے ایسا قابل ذکر پروجیکٹ ہے جس میں وہ ہمارا پانی جو ہے نا وہ صرف سردیوں میں جب پانی کا بہت کم رہ جاتا ہے دریاؤں میں، تو اس وقت وہ 25-26 دن کا پانی اگر وہ اس کو اپنی بجلی کو روک کے، ہائیڈرو پاور کو روک کے اس کا پانی روکیں، اور پھر لیکن 26 دن ان کو چھوڑنا ہی پڑے گا. تو اس وقت سردیوں میں جو ہے وہ ان کو بجلی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کشمیر میں، اور اس کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے، بجائے یہ کہ وہ ہمارا نقصان کریں. اس وقت وہ ہمارا اتنا سردیوں میں ہمیں اتنا نقصان نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ کوئی بھی ان کے پاس ذخیرہ نہیں ہے جس میں وہ پانی روک سکے. بالکل صحیح. پانی کے ذخیرے یہ ان کی پلاننگ اور ان کی کنسٹرکشن جی 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 میمن صاحب پلیز کمپلیٹ کریں. میمن صاحب آپ نے بڑی بڑی جی چوئی صاحب کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں. جی چوئی صاحب بولے. میمن صاحب آپ نے بڑی کلیئرٹی سے، بڑی خوبصورتی سے تمام حقائق سامنے لے کے آئے ہیں کہ انڈس پر تو ان کا زور نہیں چلتا، جہلم پر بھی اس طرح نہیں چلتا. چناب چونکہ سراسر انڈیا سے آتا ہے، ادھر وہ پنگے لے رہے ہیں، معاف کرنا. ہیونگ سیڈ دس، پھر اس وقت اس معاہدے کی معطلی کے اوپر انہوں نے کیوں زور دیا ہے؟ واٹ آر دیئر ایکچوئل پلانز اینڈ ڈیزائنز اگینسٹ پاکستان؟ ایگزیکٹلی. جی میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کیونکہ جو بھی وہ پروجیکٹس ہمیں دیتے ہیں اس کا وہ ڈیزائن ہمیں 6 مہینے پہلے اس کے دینے کے پابند ہیں. ہمارے دریاؤں پہ جو بھی پروجیکٹس بنائیں گے وہ 6 مہینے پہلے ہمیں دیتے ہیں ہمیں، تو اس پہ ہم اعتراضات کرتے ہیں. پھر پہلے یہ تھا کہ کچھ عرصے تک شروع کے 20-25 سال تک معاملات دونوں کمیشن یا گورنمنٹ کے درمیان جو تھوڑے بہت جس طرح سلال ڈیم ایک بڑا معاہدہ تھا تو دونوں فارن منسٹرز کے درمیان ہوا، اس میں انہوں نے ڈیزائن چینج کیا اور وہ معاملہ حل. اس کے بعد جو ہے وہ معاملات ہم تیسرے فریق کے پاس بھی کی گنجائش ہے جس میں نیوٹرل ایکسپرٹ بھی ہے اور کورٹ آف آربیٹریشن. جو ٹیکنیکل معاملات ہیں وہ نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس لے جائے جاتے ہیں، اور جو نان ٹیکنیکل ہیں یا جو ایشوز ہیں وہ اس کے لیے کورٹ بنائی جاتی ہے، جس میں یہ بہت مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں جس میں ورلڈ بینک اور باقی جو آرگنائزیشن وہ مل کے ایک کورٹ بنا کے دیتی ہیں جو معاملات کو. اس معاملے کشن گنگا میں کورٹ بنی تھی. اس سے تھوڑا سا انڈیا تھرڈ پارٹی کے پاس جانے سے انڈیا تھوڑا سا گھبراتا ہے، اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ اب وہ ٹی کے میں اپنے لیے کچھ آسانیاں پیدا کریں، تاکہ جو یہ ہر دفعہ جو ہم اس کو اگر ہم نیوٹرل ایکسپرٹ کے پاس اور کورٹ اب میں جاتے ہیں